ہم تو بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہم سارے محب وطن پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا, اس کے سارے ثبوت آڈیو ویڈیو ساروں کے پاس موجود ہیں, لیکن اب ہمیں ان سے آگے نکلنا ہوگا. جو جس سے آپ نے اپنے ڈسکشن کا آغاز کیا ہے, مسئلہ ہمارا وہ ہے, مسئلہ ہمارا 9 مئی اور یہ نہیں ہے خان کو اقتدار ملتا ہے نہیں ملتا, کیسے ملے گا, کب ملے گا. یہ ٹائم اپنے آپ خود بخود بدلتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہوگی اور کبھی جمہوری ادارے دوبارہ کام شروع کریں گے اور اس ملک میں وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ ہوں گی. لیکن ٹائم آیا تو اس کی مجبوری بن گئی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس ملک کی نہیں دنیا کی, اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہوئی خاتون. پھر مشرف کا دیکھ لیں, پھر اسی طرح ادوار گزرتے رہے. وہ چیزیں بدل جاتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب 10 سال کے لیے ایگزائل میں گئے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے. مسلم لیگ کی 17 کے 20 لوگوں کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بیٹھی تھی, لیکن دور بدلا, پھر وہ آ گئے. یہ آتے جاتے رہیں گے. اس وقت ایشو جو ہے وہ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. لوگ نہیں تو سر آپ ایک بڑی جمہوریت پسند پارٹی ہیں اور آپ لوگوں کے پاس یہ پاور تو ہے کہ آپ نون لیگ کو بھی سمجھائیں اور پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھائیں کہ جناب آئیں بیٹھیں اور بات کریں, چھوڑیں یہ سارا کچھ. دیکھیں ہم نے تو سب سے پہلے طریقے انصاف کو کہا تھا کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, آپ حکومت بنائیں, ہم لیتے بھی کچھ نہیں, ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے, آپ سنبھالیں اور چلائیں اس ملک کو. وہ نہیں مانے. پھر الٹیمیٹلی ہمیں دوسری طرف جانا پڑا اور ہم نے انہوں نے حکومت بنائی جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے. نہیں آپ لوگوں نے پہلے پاکستان تحریک انصاف والوں سے بات کی مرتضی صاحب کہ آپ لوگوں کو ووٹ ملا, آئیں بیٹھیں, ہم آپ کے ساتھ حکومت بناتے ہیں. صاحب تشریف فرمائیں, آپ پوچھ لیں کہ یہ بات اوپنلی تھی. یہ تو اوپن سیکرٹ تھا, سب کے سامنے تھا. میڈیا میسیجنگ ہو رہی تھی, اس میں تو کوئی چھپی ڈکی بات ہی نہیں تھی. تو آج بھی ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھیں اور ہمیں بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے حل کرنے چاہیے. ہمیں ہر چیز میں نہ عدالتوں کو نہ اداروں کو انوالو کرنا چاہیے. سیاستدان تو معاملات کو حل کرتے ہیں, راستے نکالتے ہیں, چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ہوتا ہے نا وہ کسی ادارے کو نہیں ہوتا, وہ سیاستدان کو ہوتا ہے. دیکھیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو بیٹھنا پڑے گا. اور آج پاکستان کے اندر واحد آصف علی زرداری ایک ایسی شخصیت ہیں جو سب کچھ, جو ان کو بھی ریلیف لے کے دے سکتے ہیں, یا جس کو یہ انصاف کہتے ہیں. اگر انصاف بھی ملنا ہے تو وہ ایک شخص ہے جو لے کے دے سکتا ہے. ان کو بیٹھنا پڑے گا, بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا پڑے گا, الزامات سے ہمیں نکلنا پڑے گا. بہت ہو چکی ہے یہ والی سیاست کے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں عثمان بزدار کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے پنجاب کے اندر, اور کہاں وہ پیسہ جاتا رہا ہے, کتنے سکینڈلز آئے ہیں. اس وقت تو کوئی سپاہی نہیں لگ سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی. یہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا, ہمیں بات چیت کے ذریعے آگے نکلنے کی ضرورت ہے. ہم اسی میں اگر الجھے رہیں گے, وہ ہم 2013 سے آصف علی زرداری تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو, بات چیت کرو اور بات چیت کے ذریعے یہ معاملات حل کرو. اس میں الیکشن ریفارمز بھی کریں گے. ہم پچھلے الیکشن کو رو رہے ہیں, آنے والے الیکشن کا کس کو پتہ ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری ہوں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہمیں الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے. چلے مجھے یہ بتا دیں, میں ون لائنر آپ سے سوال جاننا چاہ رہی ہوں, جواب جاننا چاہ رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا 3 مہینے کی حکومت رہے گی, 4 مہینے کی رہے گی, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ میں اسے دیکھ رہا ہوں آگے چلتے ہوئے. یہ 3-4 مہینے والی دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. باقی یہ حکومت آگے چلے گی, یہ 3-4 مہینے میں کہیں نہیں جانے والی. اور آپ کے جو نون لیگ کے دوست ہیں جاوید لطیف صاحب, ان کی بات سے متفق ہیں آپ کہ یہ حکومت ہمیں دی گئی ہے؟ دیکھیں ہر آدمی کا, وہ بہت سینئر ہیں, وہ اپنی رائے رکھتے ہیں, صاحب رائے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنی رائے دے رہا ہوں, میں باقیوں کا تو نہیں ہوں.
شاید میرے سے یہ دونوں دوست بھی اختلاف کریں اس بات پہ، لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے یہ آگے چلتی نظر آ رہی ہے، یہ فل فور جانے والی نہیں ہے، چلیں آپ 3-4 مہینے والا کوئی چکر نہیں ہے۔ چلیں آپ کو یہ آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، میں دونوں اینڈز کو آپ سن چکے ہیں، میں بھی سن چکی ہوں، مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کروشل ٹائم میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے ان دونوں فریقین کے بیچ میں یہ ثالثی کے لیے؟ دیکھیں، ہم تو بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، ہم سارے محب وطن پاکستانی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا، اس کے سارے ثبوت، آڈیو، ویڈیو ساروں کے پاس موجود ہیں، لیکن اب ہمیں ان سے آگے نکلنا ہوگا۔ جو جس سے آپ نے اپنے ڈسکشن کا آغاز کیا ہے، مسئلہ ہمارا وہ ہے، مسئلہ ہمارا 9 مئی اور یہ نہیں ہے خان کو اقتدار ملتا ہے نہیں ملتا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، یہ ٹائم اپنے آپ خود بخود بدلتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہوگی اور کبھی جمہوری ادارے دوبارہ کام شروع کریں گے اور اس ملک میں وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ ہوں گی، لیکن ٹائم آیا تو اس کی مجبوری بن گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس ملک کی نہیں، دنیا کی، اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہوئی خاتون۔ پھر مشرف کا دیکھ لیں، پھر اسی طرح ادوار گزرتے رہے، وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب جب 10 سال کے لیے اسرائیل میں گئے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے؟ مسلم لیگ کو 17 کے 20 لوگوں کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں بیٹھی تھی، لیکن دور بدلا، پھر وہ آ گئے۔ یہ آتے جاتے رہیں گے۔ اس وقت ایشو جو ہے وہ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لوگ نہیں تو سر آپ ایک بڑی جمہوریت پسند پارٹی ہیں اور آپ لوگوں کے پاس یہ پاور تو ہے کہ آپ نون لیگ کو بھی سمجھائیں اور پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھائیں کہ جناب آئیں بیٹھیں اور بات کریں، چھوڑیں یہ سارا کچھ۔ دیکھیں، ہم نے تو سب سے پہلے تحریک انصاف کو کہا تھا کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، آپ حکومت بنائیں، ہم لیتے بھی کچھ نہیں، ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے، آپ سنبھالیں اور چلائیں اس ملک کو۔ وہ نہیں مانے، پھر الٹیمیٹلی ہمیں دوسری طرف جانا پڑا اور ہم نے انہوں نے حکومت بنائی جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے۔ نہیں، آپ لوگوں نے پہلے پاکستان تحریک انصاف والوں سے بات کی مرتضیٰ صاحب کہ آپ لوگوں کو ووٹ ملا، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ حکومت بناتے ہیں؟ صاحب تشریف فرمائیں، آپ پوچھ لیں کہ یہ بات اوپنلی تھی، یہ تو اوپن سیکرٹ تھا، سب کے سامنے تھا، میڈیا میسیجنگ ہو رہی تھی، اس میں تو کوئی چھپی ڈکی بات ہی نہیں تھی۔ تو آج بھی ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھیں اور ہمیں بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے حل کرنے چاہیے۔ ہمیں ہر چیز میں نہ عدالتوں کو نہ اداروں کو انوالو کرنا چاہیے۔ سیاستدان تو معاملات کو حل کرتے ہیں، راستے نکالتے ہیں، چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، وہ کسی ادارے کو نہیں ہوتا، وہ سیاستدان کو ہوتا ہے، وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز کو ہوتا ہے، آپ لوگوں کو جاتا ہے بیسیکلی۔ ایک بریک لیتے ہیں،